آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں. ذرا سچویشن آپ دیکھ لیں کہ 30 گھنٹے کے بعد نتیجہ آیا ہے بلدیاتی انتخابات کا کراچی سے. یونین کونسل کتنی سی ہوتی ہے؟ چھوٹی سی ہوتی ہے. اور گنتی کتنی دیر میں ہوتی ہے؟ بہت جلدی سے ہو جاتی ہے. بہت سارے پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، آدھے گھنٹے کے اندر زیادہ سے زیادہ گنتی ہو جاتی ہے. میکسیمم 1 گھنٹے کے اندر رزلٹ آ جاتا ہے. لیکن 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 10 گھنٹے، 20 گھنٹے، 20 گھنٹے تک بھی نہیں. 24 گھنٹے، 24 گھنٹے تک بھی نہیں. رزلٹ آیا 30 گھنٹے تک. دیکھیے جو نتیجہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر چھوٹا موٹا کوئی کام ڈالنا ہو تو 4 گھنٹے میں یہ کام ہو جاتا ہے. لیکن اگر پورے نتیجے کو تبدیل کرنا ہو، بہت سارا کام کرنا ہو، بہت ساری چیزیں گننی ہو، خالی ووٹ ہی نہیں گننے ہوتے، اور بھی کچھ گننا ہوتا ہے. تو جب بہت سارا کام کچھ کرنا ہو، بہت ساری کیلکولیشنز کرنی ہو، تو پھر ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہی ٹائم لگا کہ 30 گھنٹوں کے بعد جھڑلو پھیر کر جو رزلٹ ہمارے سامنے آیا، اعداد و شمار نکال کر، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. رات گئے، یہ رزلٹ آیا 10:30 بجے. گزشتہ دن الیکشن ہوا تھا، اس سے اگلے دن بھی رزلٹ نہیں آیا، اس کی اگلی رات کو جا کے رزلٹ آیا ہے. ایسا جھڑلو پھیڑا پاکستان میں، اور لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. یعنی جو لوگ اس ساری چیز کو ڈیزائن کر رہے ہیں، جو لوگ یعنی کراچی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے طاقتور حلقے، کیا ایسے ہی کراچی کو ہر بارش میں ڈوبتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ایسے ہی کراچی کو ہر مرتبہ تباہ و برباد ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا کراچی کے اندر اسی طرح لوگوں کو قتل و غارت گری ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ایسے ہی کراچی کے اندر جو ہے وہ بے شمار جو مسائل ہیں ان کو ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں؟ نہ ٹرانسپورٹ ہے، نہ ہاسپٹل کا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو سیٹیں حاصل کی ہیں یونین کونسل کی، چیئرمین کی، جو فیصلہ کریں گے کہ کون ہوگا کراچی کا میئر، یہ لوگ ووٹ ڈالیں گے تو فیصلہ ہو جائے گا. یہ ٹوٹل 235 نشستوں کے اوپر انتخاب ہوا تھا. 11 کے بارے میں کوئی لوگ فوت ہو گئے تھے بیچ میں سے، اس کی وجہ سے 11 الیکشن رک گئے تھے. لیکن 235 کے اوپر الیکشن ہوا، جن میں سے پاکستان پیپلز پارٹی کو 93 نشستیں دلوائی گئی ہیں. کاروائی کیسے ڈالی یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک نشست ہے اس کو رہنے دیا 70,000 پہ، 80,000 پہ، کیونکہ ان کو آئیڈیا ہے وہاں پہ کوئی اور جیت رہا ہے، اور جہاں پہ خود جیتنے کا امکان تھا وہاں پہ 1 سے 2 بنا لی، بعض اوقات 3 بنا لی. اس قسم کا انہوں نے وہاں پہ حلقہ بندیوں کا MKM کا رولا کچھ حد تک ٹھیک بھی تھا. تو اس طرح پیپلز پارٹی نے ایک تو اپنی نشستوں کی تعداد زیادہ، دوسرا دھاندلی پھیر دی، پورا جھڑلو ہی پھیر دیا کراچی کے اندر. نتائج بنا کے اتنا لیٹ ہو گیا. اب 93 نشستیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. جماعت اسلامی کے ساتھ تمام تر دھاندلی کے باوجود، یعنی دوسرے نمبر پہ سب سے بڑی وکٹم جو ہے وہ جماعت اسلامی ہے. پہلے نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف ہے، جس کو سب سے بڑی چوٹ لگائی ہے پیپلز پارٹی نے، یعنی ان کی سیٹیں چھینی ہیں سب سے زیادہ، اور اس کے بعد جماعت اسلامی کی. جماعت اسلامی والے کہتے ہیں جی ہماری 102 تو پکی تھی، اور زیادہ بھی ہماری ہو رہی تھی، تو یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہمیں 86 دی گئی ہیں. PTI کو ملتی ہیں جی 40. حالانکہ PTI والے کہتے ہیں کہ ہماری بھی سیٹیں بہت زیادہ تھیں، اور بہت زیادہ سیٹیں ہماری چھین لی گئی ہیں، ہم پہلے یا دوسرے نمبر کی جماعت ہمیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال 40 پاکستان تحریک انصاف کی آئی ہیں. اس میں قصور سارا پیپلز پارٹی کا یا دھاندلی کا نہیں ہے، کچھ قصور PTI کا بھی ہے. بلا وجہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہی ہوئی ہے، تو جس کے خلاف زیادتی ہو رہی ہو اور وہ ثبوت اکٹھے نہ کر سکے، رولا نہ ڈال سکے، تو وہ پھر خود بھی اس کا قصور ہوتا ہے. تو PTI جو ہے اس کی 40 ہیں. چوتھے نمبر پہ جو بڑا رولا ڈال رہے ہیں جن کے لوگ، نون لیگ والے، ان کی 7 ہیں. JUI فضل الرحمان صاحب 3 ہیں. 2 جو ہیں تحریک لبیک کی ہیں. تحریک لبیک کا تو سعد رضوی صاحب نے بیڑا غرق کر دیا. اٹھتی ہوئی ایک پولیٹیکل پارٹی تھی خادم حسین رضوی صاحب کے دور میں، لیکن سعد رضوی صاحب کی جو پالیٹکس ہے، جس طرح کا انہوں نے کام کیا، 2 سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں. 1 سیٹ جو ہے وہ MKM کے جتنے لوگ لڑے ان میں سے 1 سیٹ MKM کو بھی مل گئی ہے. تو اس طرح ٹوٹل 235 کا رزلٹ آ گیا. اب اس میں سے جس کے پاس ہوں گے 118 غالباً، وہ اپنا میئر بنا لے گا. پیپلز پارٹی کے پاس 93 اپنے، اور یاد رکھیے گا پیپلز پارٹی جماعت اسلامی اور PTI کے بغیر بھی اپنا میئر بنانے کی کوشش کرے گی. لیکن کیسے، اس کو ذرا سمجھیے. یہ جو سندھ کا لوکل باڈیز کا ایکٹ ہے، اس میں ترمیم اگر کرنی ہے تو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے وزیر اعلیٰ بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس یہ طاقت اختیار موجود ہے. تو اس کو ذرا آپ سمجھے. 93 ان کے پاس ہیں، اور جو آزاد امیدوار ہیں وہ لگ بھگ ہیں 7 اور 3 10 اور 3 13 14 15
16 آزاد امیدوار ہیں. اگر یہ 16 آزاد اور نون لیگ اور جے یو آئی اور ٹی ایل پی اور ایم کیو ایم ان کو ملائیں تو یہ 16 بنتے ہیں. ان 16 کو اگر وہ اپنے ساتھ شامل کریں تو ان کے 109 ہو جاتے ہیں. باقی ان کو کتنے چاہیے؟ 9 لوگ. تو پی ٹی آئی کے 40 لوگ ہیں اور جماعت اسلامی کے 86 لوگ ہیں. ان میں سے وہ خرید سکتے ہیں, توڑ سکتے ہیں. وہ چاہیں تو ایک کوئی بھی ترمیم کر کے کوئی چکر بھی چلا سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ٹوٹ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ اب کیونکہ ووٹ تو انہوں نے ڈالنے ہیں, اگر یہ ووٹ ادھر چلے جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا میئر بھی بن سکتا ہے. اور اس کام میں خرید و فروخت میں تو وہ لوگ شیر ہیں. پیسے کون سے اپنی جیب سے دینے ہوتے ہیں؟ عوام کا پیسہ ہے. اگر یہ جو میئرز ہیں, چیئرمین جو بنے ہوئے ہیں, ان کو 1-1 2-2 کروڑ روپیہ دے دیں اور 20-25 کروڑ روپیہ خرچ کر دیں, 50 کروڑ روپیہ خرچ کر دیں, ان میں سے چند بندے خرید لیں تو پیپلز پارٹی اپنا بنا سکتی ہے میئر. اور میری اطلاع کے مطابق اس کے اوپر کام چل رہا ہے. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا لیا کہ ان کو آئیڈیا تھا کہ زیادہ بندے خریدنا مشکل ہو جائے گا. کوشش کر کے انہوں نے اپنے آپ کو 93 تک پہنچایا ہے. حالانکہ 50 بھی نہیں ہو سکتی تھی اگر صحیح الیکشن ہوتا تو. پیپلز پارٹی ان کو 93 تک پہنچایا گیا ہے اور پھر ان کو 16 سیٹوں کا یونین کونسلز کا ایک کشن یا مارجن بھی دیا گیا ہے کہ اس کو آپ استعمال کر لیں اور آپ 109 تک پہنچ جائیں. پھر آپ نے دوسری جماعتوں میں سے بندے توڑنے اور وہ کوشش کریں گے بندے توڑنے کی, کیونکہ انہیں ہر وہ قانون پسند ہے جہاں پہ بندے توڑ کے اور کیا جا سکے اس کے اندر ہارس ٹریڈنگ, لوٹے بنائے جا سکیں. تو اب کوشش کی جائے گی کوئی لوٹے بنائے جائیں اور ان لوٹوں کو جو ہے وہ خرید کے اپنا میئر پیپلز پارٹی بنانے کی کوشش کرے گی. دوسرا آپشن کیا ہے؟ یا جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی مل جائیں, اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی مل جائیں, حافظ نعیم الرحمان کو بنا دیں چیئرمین اور پی ٹی آئی اپنا وائس چیئرمین بنا دے, اور اس طرح سے جو ہے وہ میئر بنا دیں اور ڈپٹی میئر بنا دیں. یعنی اس کا یہ مطلب ہے. اور ان کے بعد ملا کر 126 پورے ہو جاتے ہیں. یعنی جتنے چاہیے اس سے کچھ 8 بندے ان کے پاس زیادہ ہو جاتے ہیں. ابھی مخصوص نشستیں بھی ملیں گی اور بھی بہت سارا کچھ ہوگا. لیکن میئر کے انتخاب میں بڑا دلچسپ مرحلہ آنے والا ہے اور ابھی جادو مزید چلے گا. آپ دیکھتے جائیے. مجھے ایسا نہیں لگتا کہ بڑی آرام سے یہ ہو جائے گا. ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کی خرید و فروخت کی کوشش کی جائے گی. نون لیگ کے لیے بڑا سیریس پرابلم کھڑا ہو گیا ہے. وہ پرابلم میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, اور وہ پرابلم یہ ہے کہ نون لیگ کے پاس اس وقت بیانیہ کوئی نہیں ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے کام شروع کیا ہے. اکٹھے ہو کر کوئی میٹنگز وغیرہ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بیانیے کے اوپر کام شروع کیا جائے. اب بیانیہ ان کے پاس ہے نہیں. اس سے پہلے نون لیگ کے پاس ایک بیانیہ ہوتا تھا, ووٹ کو عزت دو. وہ بیانیہ انہوں نے خود اپنا برباد کر لیا. اب اس بیانیے کے پلے کچھ نہیں رہا. تو عمران خان صاحب نے جو بیانیہ کھڑا کیا, حقیقی آزادی کا بیانیہ, وہ بیانیہ پبلک میں مقبول ہو گیا اور اس نے طاقت پکڑ لی. جب عمران خان صاحب نے گولیاں کھا لیں, جب ان پہ مقدمات ہوئے, جب ان کے لوگ گرفتار ہوئے, جب بار بار ان کے اوپر ظلم ہوا, تو وہ بیانیہ مزید طاقتور ہوتا چلا گیا اور پبلک کے اندر اس بیانیے کو مزید پذیرائی ملتی چلی گئی. اس وقت اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس بیانیہ ہے پاکستان میں تو یہ پاکستان تحریک انصاف ہے, جس پہ لوگ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں. دوسری جانب جو ہے پی ایم ایل این کے پاس ایک بیانیہ ہوا کرتا تھا آج سے 8-10 ماہ پہلے. وہ بیانیہ انہوں نے فروخت کر دیا حکومت کے بدلے میں. بیانیہ بیچ کر انہوں نے حکومت لے لی اور اپنے کیسز معاف کروا لیے, NRO 2 لے لیا. لیکن بیانیہ فروخت کرنے کے بعد ان کے پلے عوام نہیں رہی. ووٹ اب ان کے پاس نہیں ہے اس تعداد میں جو ان کو پہلے پڑ سکتے تھے. ایسی صورتحال میں اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں اور کیا بیانیہ بنائیں. تو مبینہ طور پہ کچھ اطلاعات آ رہی ہیں. ایک بیانیہ پی ایم ایل این تیار کر رہی ہے جس میں وہ عمران خان صاحب کو بڑے خوفناک انداز میں ٹارگٹ کرنے والے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے کچھ بیانیہ بنائے, یعنی عمران خان کے خلاف ایک مذہبی بیانیہ تیار کیا جس کی بنیاد پہ ان کے اوپر حملہ بھی ہوا, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. مذہبی بیانیہ عمران خان صاحب پہ حملے تک بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بھی بچا لی. تو وہ مذہبی بیانیہ کامیاب نہیں ہوا, لوگوں نے اس کو بائے نہیں کیا. توشہ خانہ کا ایک بیانیہ بنایا, لوگوں نے اس کو بھی بائے نہیں کیا. اکانومی کی تباہی عمران خان صاحب نے کی ہے, کچھ حد تک لوگوں نے بائے کیا تھا, لیکن جیسے ہی ان کی حکومت آئی اور انہوں نے تباہی پھیری تو وہ الٹا پڑ گیا اور لوگوں کو یہ آئیڈیا ہو گیا کہ عمران خان نہیں قصوروار یہ لوگ ہیں, اور لوگوں کو عمران خان اچھا لگنا شروع ہو گیا. اس کے بعد ایک آڈیو کا, ویڈیو کا, اس قسم کی لیکس نکال کے ایک اور بیانیہ بنایا گیا. بڑی کوشش کی گئی
وہ بیانیہ بھی کامیاب نہیں ہوا. تو جب یہ تمام بیانیے ناکام ہو گئے اور سب کچھ کر کے دیکھ لیا, تو اس کے بعد اب پی ایم ایل این کو ایک نیا بیانیہ بنانا ہے, اور اس بیانیے کے اوپر کام شروع ہو گیا کہ ایک نیکسس تھا جس کے نتیجے میں عمران خان آیا, اور ایک تباہی تھی جو عمران خان صاحب نے پھر یہ کہیں گے اور اس قسم کی چیزیں کریں گے. اب جو بیانیہ ہے اس میں عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کیا جائے گا, ایک سابق آرمی چیف ہے ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا, اور ان کے علاوہ 2 سابق انٹیلیجنس سربراہ ہیں. آپ کو آئیڈیا ہے وہ کون کون ہے؟ جنرل فیض تو ڈیفینیٹلی ہیں, جنرل شجاع پاشا ہیں, اور ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا. ایک آدھا اور نام بھی ہے. یہ لوگ 2 سابق انٹیلیجنس چیف جو ہیں یہ بھی ٹارگٹ ہوں گے. سابق چیف جسٹس اور 1-2 ججز ہیں, ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا آنے والے دنوں میں. تو اس طرح ایک پوری چارج شیٹ بنائی جا رہی ہے, پوری ایک کہانی تیار کی جا رہی ہے, جس کی روشنی میں ایک نیا بیانیہ بنے گا, اور وہ بیانیہ عمران خان صاحب کے خلاف استعمال کیا جائے گا. لیکن کیا یہ بیانیہ کامیاب ہو جائے گا؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیانیہ کامیاب نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے, اور پی ایم ایل این کے اندر بڑی بے چینی ہے اس ریزن کو لے کر. ان کو یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ ان کی الیکشن کمپین کس بنیاد پہ ہوگی. کیا وہ یہ کہیں گے کہ انہوں نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی؟ کارکردگی تو ان کی بہت 0/0 ہے. کیا وہ یہ کہیں گے کہ نواز شریف وزیر اعظم بننے والے ہیں؟ نواز شریف ابھی تک نااہل ہیں, بلکہ وہ اب مفرور اور اشتہاری بھی ہیں, پاکستان سے بھاگے ہوئے بھی ہیں, اور 3 سال ہو گئے انہیں بھاگے ہوئے. واپس آئیں گے بھی تو لوگ کہیں گے جی الیکشن آیا تو واپس آ گئے, اس سے پہلے دوڑے ہوئے تھے. تو یہ بھی ایک نقصان ہے, آئیڈیا نہیں ہے. بیانیہ کیا بنائیں گے؟ کیا مریم نواز وزیر اعظم پاکستان بننے جا رہی ہیں, جن کی چھوٹی سی سرجری بھی پاکستان سے باہر یورپ میں جا کر ہوتی ہے؟ اور انہوں نے جو بھی الیکشن لڑا مریم نواز نے, چاہے آزاد کشمیر ہے, چاہے گلگت بلتستان ہے, چاہے ضمنی انتخابات ہیں, جو کوئی بھی ہے, سب طرف پی ایم ایل این کو شکست ہوئی ہے. تو اس طرح مریم نواز صاحبہ کا بھی مشکل لگتا ہے کہ وہ بھی لیڈ اس طرح سے نہیں کر پائیں گی. اور یہ بیانیہ کیسے بنائیں گے کہ کون ہوگا آنے والے وقت میں ان کا مسیحا؟ حمزہ شہباز کو انہوں نے دیکھ لیا, بار بار شکست ہوئی ہے, بار بار شکست ہوئی ہے. جو کچھ رانا ثناء اللہ نے کر دیا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ, اب ان سے پنجاب کی صدارت واپس لینے کی اطلاعات آ رہی ہیں, اور ان کی جگہ پہ کسی اور کو دینے کا فیصلہ ہو رہا ہے, کوئی اور لینا نہیں چاہتا. ایک خبر آ رہی تھی کہ علیم خان کو شاید دے دی جائے. حیرت کی بات ہے, ویسے ابھی بھی وہ پارٹی میں ہے, اور پنجاب کے صدر پی ایم ایل این کے بن جائے تو فرسٹریشن کس لیول پہ آپ آئیڈیا کر لیں, اندازہ لے لیں آپ. کیونکہ یہ ڈسکس ہوا ہے, کچھ ناموں کے ساتھ یہ نام بھی ڈسکس ہوا ہے. انفارچونیٹ ہے پی ایم ایل این کے وہ لوگ جو بڑی دیر سے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں اس جماعت کے لیے, ایک پیسے والا آدمی آئے اور وہ آ کر بن جائے, تو یہ انفارچونیٹ ہے. بہرحال اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ انہیں ایک بیانیہ چاہیے, اور بیانیہ مل نہیں رہا. اس کے لیے ایک تھوڑی سی کوشش کی گئی ہے کہ یہ چند لوگوں کے اوپر ایک کہانی بنائی جائے, اور اس پہ ایک نیا بیانیہ گھڑا جائے, اور آنے والے دنوں میں آپ اس کو سنیں گے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک اور چیز ہے کہ اہم ترین 10 دن شروع ہو گئے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ آج جو ہے وہ تاریخ ہے, جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو 17 تاریخ ہے جنوری کی. تو یہ جنوری کے 10-12 دن جو ہیں اگلے, یہی مہینہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. اس مہینے میں بہت ممکن ہے پاکستان تحریک انصاف ساری نہیں تو کچھ لوگ جا کر قومی اسمبلی کے اندر بیٹھ جائیں, اور بیٹھ کر کہیں گے جی ہم ہیں اپوزیشن لیڈر. اب یا تو پیپلز پارٹی کا جو اسپیکر ہے وہ فوری طور پہ ملک واپس آ کر استعفے منظور کرے, یعنی وہ فوری طور پہ کہیں جی ہم نے ان کے ساروں کے استعفے منظور کر لیے ہیں, یا تو وہ یہ کریں, اور یا پھر وہ ان کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دیں, راجہ ریاض کی چھٹی کروائیں, اور پھر ان کے ساتھ طے کریں کہ نگران سیٹ اپ میں وزیر اعظم پاکستان نگران کون ہوگا. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال پیدا ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی نہیں چاہتی کہ راجہ ریاض اور شہباز شریف فیصلہ کر لیں. وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ عمران خان صاحب کا ہو اور شہباز شریف صاحب کا ہو. یعنی اپوزیشن میں تو شہباز شریف پہلے تھے, اب حکومت میں ہے, عمران خان اپوزیشن میں ہے. تو راجہ ریاض اگر کریں گے تو پھر وہی کریں گے جو شہباز شریف چاہ رہے ہوں گے. لیکن یہاں پہ ایک جماعت جو ہے وہ اپوزیشن کی موجود ہونی چاہیے اسمبلی میں. تو عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے. ممکن ہے کہ وہ ایک فیصلہ کریں اور سارے نہ جائیں, کچھ لوگ قومی اسمبلی میں جائیں اور جا کر بیٹھ جائیں, اور بیٹھ کر اپوزیشن سنبھال لیں, اور سنبھالنے کے بعد اگلی الیکشن کے لیے بات چیت کریں. لیکن یہ ہوگا تب جب انتخابات کی ڈیٹ دی جائے گی. شہباز شریف صاحب بہت بری طرح پریشان ہیں اس وقت, کیونکہ اگر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جاتا ہے تو ان کو مزید بلیک میل کریں گے ان کے اتحادی بہت کچھ مانگ رہے ہیں.
اتحادی مزید عہدے بھی مانگ رہے ہیں، پیسہ بھی مانگ رہے ہیں، اور اتحادی اس بات کی گارنٹی بھی مانگ رہے ہیں کہ آپ گارنٹی دیجئے کہ الیکشن نہیں ہوں گے. تو شہباز شریف صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہیں، اور اگر اتحادی ووٹ نہیں ڈالتے تو اعتماد کے ووٹ میں شہباز شریف صاحب فارغ ہو جاتے ہیں. پھر ایک نئی مصیبت بن جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب نے جو تھوڑا بہت ٹرسٹ قائم کیا ہے اپنے آس پاس یا اندر باہر پاکستان سے، وہ بھی متاثر ہو جائے گا، اور اس ساری سچویشن میں پاکستان پھر ایک نئے الیکشن کی طرف ہی جائے گا، دوسرا کوئی رستہ ہے نہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ 10 دن بہت امپارٹنٹ ہیں. ان 10 دنوں میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اور وہ آپ کو ہوتی ہوئی نظر بھی آئیں گی. 10 دن آپ لگا لیں یا جنوری کے آخر تک آپ لگا لیں، کیونکہ اگر اپریل میں الیکشن ہونا ہے تو جنوری کے آخر تک بہت ساری چیزیں طے ہو جائیں گی. تو نظر رکھیے گا خبروں پہ، ہم بھی رکھیں گے آپ کے